امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرواتے تھے تو کہتے تھے علی پر لعنت، اس سے محبت کرنے والے پر لعنت۔ حدیث خیبر کے مطابق جب جھنڈا دینے کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ تو یہ لعنت دور تک جاتی ہے، اس بارے میں وضاحت کرتے ہیں، آپ نے خود ہی وضاحت کر دی، مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی۔ یہ سیم وضاحت کی تھی ام سلمہ، ہماری ماں نے، ام المؤمنین، واقعہ کربلا کے بعد فوت ہوئی ہیں ام سلمہ۔ سب سے آخر میں جو ہماری ماں فوت ہوئی ہیں ام سلمہ ہے، حضور کی بیوی، 63 ہجری میں، 61 ہجری میں واقعہ کربلا، یعنی رسول اللہ کے بعد یہ کم از کم 52 سال تک زندہ رہی ہیں۔ تو مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ مشکات میں بھی آپ کو تیسری جلد میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں ایک حدیث ہے مسند احمد کی کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن مسند ابی یعلا کی یہ روایت صحیح ہے کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ معاذ اللہ ہم کیوں رسول اللہ کو گالیاں دیں گے اپنے ممبر پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ نہیں کہتے کہ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ تم سب نہیں کرواتے ہو؟ اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ حضرت علی سے محبت رسول اللہ کرتے تھے، لہٰذا جب تم یہ کہتے ہو نا علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت یا ان پہ سب کرتے ہو تو یہ تم رسول اللہ کے اوپر یہ بات کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو بڑی دور تک جاتی ہے، تو سوچنا چاہیے نا، جنہوں نے کیا ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے، جو ان کا دفاع کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ باقی میری ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علی بھائی اکثر لوگ آپ کا ایک کلپ کاٹ کر کہتے ہیں جس میں آپ نے کہا کہ یوراج سنگھ کو ولی کہا تھا۔ او میرے بھائی یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ تو اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے اور اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے نا، اگر آپ اتنا لے لیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ولایت یہ مانتا ہے کہ کوئی کرتب کر کے دکھا دے یا روٹین سے ہٹ کے کوئی کام کروا دے چاہے اس کے عقیدے برے بھی ہوں تو پھر یوراج سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ یہ میں نے پھکی الزامی طور پہ یہ کہا تھا۔ اور میں تو تہاڈے ولیاں نو ولی مننے سے تیار نہیں ہاں، تو میں سکھاں دے ولیاں نو کتوں ولی مان لینا ہے؟ پھکی میں تو جو کرائٹیریا بنایا ہوا ہے صحابہ اور اہل بیت والا، وہ میں تہاڈے بابے نو نہیں منتا تو سکھاں نو میں کتوں مننا ہے؟ وہ تو ویسے ہی کافر ہیں لاجیکلی۔ تو وہ میں نے پھکی دی تھی کہ اس نے انگلینڈ کے بالر کو یہ دھمکی دی تھی کہ میں تجھے پوچھ لیتا ہوں، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور شاید آخری دفعہ ہو کہ ایک فاسٹ بالر کو 6 بالوں پہ 6 چھکے مارے ہیں اس نے، انگلینڈ کے بالر کو۔ سپنرز کو گیری سوبر نے مارے ہیں، پچھلے دنوں اس نے بھی مار دیے ہیں، پولارڈ نے، لیکن فاسٹ بالر کی تو کوئی ایک آدھ بال تو کوئی یارکر بھی لگ سکتا ہے، وہ کیچ ہو سکتا ہے، کوئی سنک نکل سکتی ہے، چھکے کے بجائے چوکا ہو سکتا ہے، یہ بھی چانس ہوتے ہیں۔ تو میں کہ پھر انہوں ولی مان لو تسی، انہیں تو کر کے دکھاتا جے، اور تواڈے سارے ولی کٹھے ہو کے نا کوئی ایک پاکستانی بیٹسمین کو 6 چھکے دوا دیو تو تہاڈا ولی بھی مان لاں گا۔ تو یہ میں نے الزامی بات کی تھی، وہ میرا پورا کلپ آپ دیکھیں۔ یہ جو کلپیاں کاٹ رہے ہیں نا سر، یہ تو قرآن سے بھی آپ کتنی باتیں کاٹ سکتے ہیں۔ نماز کے قریب مت جاؤ، آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ ایک بدری صحابی کو حضرت عمر نے کہا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے، یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا گلا کاٹ دوں۔ یار حضرت عمر ایک بدری صحابی کو کہہ رہے ہیں منافق اور قتل کی دھمکی دے رہے ہیں، توبہ 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 توبہ۔ لیکن یہ میں نے کلپ کاٹا ہے حضرت عمر کا، پوری بات یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کی مخبری کر دی تھی اور کفار مکہ کو کہہ دیا تھا کہ حضور عنقریب تم پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، اور یہ جو میں نے حضور کا سیکرٹ لیک کیا ہے اس کے عوض تم میرے اہل و عیال اور میرا مال جو مکے میں ہے اس کی سیفٹی کی ضمانت دو، کیونکہ میں نے حضور کا راز تمہیں لیک کر دیا ہے۔ اب نبی کے راز کو لیک کرنا، رسول اللہ کے ساتھ غداری کرنا منافقت ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ عملاً تو نفاق ہے نا، عقیدے میں نہ ہو تو، لیکن کمزوری ایمان کا شکار ہو کے اس نے کیا۔
حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. آپ نے مولا علی کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ فلاں جگہ ایک عورت ہے جس کے پاس وہ خط ہے, وہ خط مشرکین عرب کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے. حضرت علی جو ہے وہ باقی ساتھیوں کو لے کے ایک جگہ پہنچے, اس عورت تک پہنچ گئے, اس عورت کی تلاشی لی, وہ خط نہیں ملا. اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ایسا. حضرت علی نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اسے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے, یعنی اللہ اور اس کا رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر مجبوراً تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو میں وہ خط ریٹریو کروں گا. پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا بالوں کا, اس میں سے وہ خط نکال کے دیا. اب وہ خط جس نے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تو ریاکشن آپ سمجھ نہیں سکتے تھے. حضرت عمر یہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ ابن ابی بلتا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں جس نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی. یعنی حضور نے ان کے اس عمل کو کمزوری ایمان سے تشبیہ دی اور ان کی نیکی کی وجہ سے ان سے صرف نظر کر دیا, بدری ہونے کی وجہ سے. حضرت عمر پہ بھی کفر نہیں لوٹا اس کو کافر کہہ کے. کیوں؟ حضرت عمر جینولی سمجھتے تھے کہ یہ کفر ہی ہے نبی کے ساتھ غداری کرنا. اس ایک حدیث سے کتنے مسئلے محدثین نے نکالے ہیں کہ اگر کسی کی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ دیتا ہے تو اس کی طرف کفر نہیں لوٹتا. پھر یہ کہتے ہیں نا فلاں فلاں کو کافر کہتا ہے تو آپ اسے کافر کیوں نہیں کہتے؟ کافر اسی وقت ہوگا جب کلمہ پڑھاتے وقت جو آپ نے منوایا تھا اس کا انکار کرے. اللہ, رسول, آخرت, ختم نبوت, قرآن, بس. باقی کسی کے انکار کرنے سے آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اس کی تعویل کی غلطی ہو سکتی ہے, اس کو جو بات پہنچی اس میں وہ یہ سمجھتا ہے. ہاں, اللہ رسول کا کوئی انکار کر دے گا, آخرت کا, قرآن کا, پھر ہم اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے, اس میں تو تعویل کی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے باقاعدہ. لیکن حضرت عمر کو حضور نے نہیں کہا کہ توبہ کر, رجوع کر, تو نے ایک بدری کو کافر کہہ دیا, کفر تیری طرف لوٹ آیا ہے. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب کوئی کسی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. حضور نے کسی سے کوئی توبہ نہیں کرائی, آپ کو پتا تھا وہ اپنی جگہ درست کہہ رہا ہے اور نبی علیہ السلام نے صرف نظر کیا. اچھا, اس میں ایک یہ تو پھکی ہوگی ناسبیوں کے لیے, اب رافضیوں کے بھی لیے بھی اس میں پھکی ہے. بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, لہذا جنہوں نے ممبر رسول پہ حضرت علی پہ لعنت اور سب و شتم کروایا تو ان کو منافق کیوں نہیں آپ کہتے؟ سر اسی لیے نہیں کہتے کہ حضور نے ابن ابی بلتا کو منافق نہیں کہا. ان کے اس عمل کو کمزوری ایمان سمجھا, رسول اللہ کے ساتھ ٹکر نہیں سمجھا, دنیا کی محبت سمجھا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, سورہ ممتحنہ میں پھر آیات نازل ہوئی ہیں اس کانٹیکسٹ میں. اللہ تعالیٰ کی اتنی سخت گفتگو ہے اس کے اندر ابن ابی بلتا کے بارے میں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ تم لوگ, چاہے تمہارے رشتہ دار قریبی جتنے بھی لوگ ہو جائیں, اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے جب تک ان کے بارے میں کوئی نرم رویہ رکھتے ہو تو تمہارا نہیں. اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں اور بخاری مسلم کی احادیث موجود ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کوئی شخص برا عمل دنیا کی محبت میں ڈوب کے نفس سے مغلوب ہو کے بھی کر سکتا ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسے منافق کہیں. لہذا حضرت علی کے دشمنوں کا منافق ہونا ضروری نہیں ہے, دنیا کی محبت کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ نے اپنا جو وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے قبرستان میں خطبہ دیا تھا اور عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ حضور کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا, اس کے بعد حضور فوت ہو گئے. تو اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ عنقریب میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں, میں تمہارا پیش رو ہوں گا, دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو. مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد دوبارہ شرک کرنے لگو. صحابہ کے بارے میں حضور کو یہ کانفیڈنس تھا کہ اب شرک کم از کم یہ نہیں کریں گے. البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے, ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہو گئے. اس کی نمائندہ مثال وہی لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں دنیا کی محبت یا حکومت کے حصول کی خاطر یہ سب کچھ کیا. میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ابن تیمیہ نے کہا کرامات کی تصدیق اہل سنت کے اصول میں سے ہے. صحیح کرامات کون سی ہیں؟ میری ویڈیو میں دیکھ لیں, صحیح کرامت آپ کو سنا دیتے ہیں. کئی کرامتیں میں نے سنائی ہیں صحیح کرامتیں. کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے, باقی کو کر کے نہیں دکھا سکتا. اور اس کے لیے تختہ بلقیس کا واقعہ بیان کرنا ہے, ایک ہی واقعہ مڑ چوڑ کے, اس میں بھی حضرت سلیمان نے کہا ہادہ من فضل ربی,
وہ پتہ نہیں کوئی فرشتہ تھا یا وقت کے پیغمبر کے ساتھ کوئی اور پیغمبر اٹیچ تھا. باقی رہ گئی یا ساریت الجبل، وہ بھی روایت ضعیف ہے حضرت عمر سے متعلق. صحیح بخاری میں حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ میں موجود تھے ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا اللہ وحی کے ذریعے میں بتا دیتا تھا، حضور کی وفات کے بعد ہم ظاہری کلمات کے اوپر فیصلہ کریں گے، ہمیں نہیں پتہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا مجھے کوئی کشف الہام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کرامت وہ ہے کسی کی دعا قبول ہو جائے. کئی کرامتیں ہیں. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے کہ انس ابن مالک ایک قحط کے دوران وہ اپنی زمین میں آ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا کی اللہ تیرے جو منکرین ہیں وہ بھی قحط سالی سے گزر رہے ہیں، تیرے ماننے والے بھی، تو میری زمین پہ تو کم از کم بارش برسا دے. اسی ٹائم بارش شروع ہوئی، ان کی زمین کے اوپر ہوئی صرف. تو یہ ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت. المستدرک للحاکم میں موجود ہے بنو امیہ کے دور میں مدینہ شریف کے ایک بازار میں ایک شخص مجمع اکٹھا کر کے حضرت علی کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے. سعد ابن ابی وقاص وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ اس مجمع کو دیکھ کے رک جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو تقریر کر رہا ہے، وہ کوئی لال رومال علیہ ہوئے گا اس زمانے کا. تو انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا حضرت علی کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو سعد ابن ابی وقاص جو ہے وہ مجمع چیرتے ہوئے آگے آ جاتے ہیں، کیونکہ سعد ابن ابی وقاص حضور کے رشتے میں ماموں بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سب سے آخری صحابی ہیں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے. تو 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں. تو اگر وہ حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ دور کون سا ہوگا؟ یزید کا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، حضرت معاویہ 60 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو وہ مجمع چیرتے ہوئے آگے جاتے ہیں. یہ میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں بھی حاکم کی حدیث ڈالی ہے، امام زابی نے بھی اسے صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا. اور وہ کہتے ہیں کہ اے گھوڑ سوار تو کس بنا پر علی ابن ابی طالب کے اوپر یہ بکواسات کر رہا ہے؟ کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں ہے جو رسول اللہ پر ایمان لے کر آیا؟ کیا علی ابن ابی طالب وہ خوش نصیب نہیں ہے جسے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی دی فاطمہ؟ کیا علی ابن ابی طالب حضور کے ساتھ جنگوں میں سب سے آگے نہیں ہوتا تھا؟ کیا علی ابن ابی طالب حضور کا جھنڈا پکڑ کے آگے نہیں چلتا تھا؟ انہوں نے کئی فضائل حضرت علی کے گنوائے، وہ آپ ذرا پڑھیں، رکت انگیز ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے، اپنی قدرت کا کرشمہ یہیں پر دکھا کہ یہ مجمع چھٹے نہ اور اسے سزا ملے. اسی مجمع میں اس کا گھوڑا بھدکا اور اس نے اس سوار کو زمین پہ پٹکا، پاس ایک پتھر تھا اس کے اوپر اس کا سر لگا اور وہیں اس کا بھیجا نکل گیا. مجمع چھٹنے سے پہلے ہی وہ وہاں پہ مر گیا. تو یہ بھی کرامت ہو سکتی ہے. ہماری اس سٹیج کی کرامتیں بھی آپ دیکھیں نا، کتنے ناسبی ہیں جو ٹھیک ہو گئے ہیں، کتنے فرقے ہیں جن کو مان تھا اپنے فرقوں پہ. اب تو کچھ فرقے ہیں وہ تو تعداد میں ہماری اس دعوت حق سے جڑے ہوئے لوگوں سے بھی چھوٹے فرقے ہو گئے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں، افغانستان میں، چائنا میں، فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، غیب سے ان کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما.
اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان کی نیک دلی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔